میم یہ جو آج آپ نے ایونٹ یہاں پر آرگنائز کیا یہ کس ریلیٹڈ یہ ایونٹ تھا اور اس ایونٹ کی کیا اسپیشلٹی تھی؟ دیکھیے آج جو یہ ایونٹ تھا یہ نیشنل لیول 1 ڈے نیشنل لیول کانفرنس تھی جو کہ ہم نے کولیبریشن میں کیا ایکسیپ سیٹلمنٹس ان کولیبریشن ود اتراکھنڈ موٹر اسپورٹس ایسوسیشن. دیکھیے یہ جو اس میں ہمارے جو ہے مکل سر کا جو جن کی یہ ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ ہم نے کولیبریشن میں کیا تھا. اور ان کے جو اس میں ہمارے چیف گیسٹ ہے مسٹر لوہیا سر جو کہ ایک نیشنل ایوارڈی رہ چکے ہیں, ایک پیرا سویمر انٹرنیشنل پیرا سویمر ایوارڈی ہے. اور مسٹر پرمود سر اس میں ہیں جو کہ ہمیں یہاں پہ ایز اے اسپیشل گیسٹ آئے تھے ہمیں یہاں اتراکھنڈ سے, تو ان کے ساتھ ہم نے وہ کولیبریشن میں کیا. میں مسلسل کئی سالوں سے آپ ان آٹزم بچوں کے ساتھ اچھا کام کر رہی ہے, کیا گورنمنٹ کی طرف سے اب تک آپ کو کوئی ہیلپ ملی ہے کیا ابھی تک کوئی؟ دیکھیے میں زیادہ فوکس کرتی ہوں بچوں پہ, بچوں کی امپرومنٹ کا. دیکھیے ہر چیز کا ایکسپرٹ ہر انسان نہیں ہو سکتا, میں ہر چیز کی ایکسپرٹ نہیں ہو سکتی ہوں. اب میرے پاس اسپیشل بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا یا ان کو کیئر کرنے کا الحمدللہ 17 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. تو جو گورنمنٹ کے پاس جانے کا فنڈس کے لیے وہ سب ان چیزوں کے میں کام ہی بھاگتی ہوں, کیونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس. کیونکہ میں ایک پراؤڈلی بتا رہی ہوں, میں اسپیشل بچے کی ماں بھی ہوں, مجھے اس کو بھی دیکھنا ہے, باقی بچوں کی ریسپانسبلٹی ہے ان کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہو جاتا ہے کہ مطلب میرے بچے جو کنٹریبیوشن کرتے ہیں ان کی کہ میرا سینٹر رن کرو, میرے ہسبینڈ کا 100% سپورٹ رہا, تو ان کا سپورٹ بھی رہا. تو اس وجہ سے ہم 2019 سے اس ایکسیپ سیٹلمنٹس کو رن کریں فار ڈفرینٹلی ایبل پیپل. اسپیشل بچوں کے لیے آپ کا کیا میسیج رہے گا؟ ایک اسپیشل بچوں کا میرا یہ میسیج رہے گا جو بھی پیرنٹس اور سوسائٹی کے لیے, جو میں ہمیشہ بولتی رہتی ہوں کہ ہمیں ان کے لو کیئر اینڈ سپورٹ کی ضرورت ہے ان کو, اور ایکسیپٹینس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اویئرنیس کی, اور ساتھ ساتھ میں اپریسیشن کی بھی بہت ضرورت ہے. تو یہ ہمیں ان بچوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے. جب ہم کریں گے, پیرنٹ ایکسیپٹ کرے گا تب سوسائٹی ایکسیپٹ کرے گی. تو ہم مل کے ایک بڑا پلیٹ فارم کھڑا کر سکتے ہیں ان اسپیشلی ایبل بچوں کے لیے, چاہے کسی بھی ایج کے, ایڈلٹس ہے کسی بھی ایج کے لیے ہم ایک مل کے ایک بڑا پلیٹ فارم کھڑا کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے. میم کتنا ٹف ہے ان بچوں کو ہینڈل کرنا, کیونکہ آپ ان کے ساتھ دن رات جڑی رہتی ہو, کیونکہ میکسیمم جو ڈے کا ٹائم ہوتا ہے وہ آپ زیادہ اسپینڈ کرتی ہو ان بچوں کے ساتھ. تو کس طرح کا یہ آپ کے لیے ایک, اگر ہم یہ کہیں گے کہ کئی کڑے امتحان سے کم نہیں ہے یہ, تو کس طرح آپ یہ سارا کچھ مینیج؟ دیکھیے یہ ہوتا ہے اوپر والے نے ہر ایک انسان کو کسی نہ کسی چیز کے لیے سلیکٹ کیا ہوتا ہے. تو اگر میرے پاس اسپیشل بچہ نہیں ہوتا تو شاید میرے پاس اتنا پیشنس بھی نہیں ہوتا. جب اوپر والے نے مجھے یہ ایک آزمائش میں ڈالا تو میرے کو ایک بیٹا ہے جو کہ چائلڈ بوائے لیونگ ود آٹزم اینڈ ہی از 17 ایئر اولڈ, ہی از نان وربل. تو لیکن دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اب پیشنس آٹومیٹکلی آ جاتا ہے, تو ایکسپیرینس بھی آ جاتا ہے. بیٹے کے ساتھ کام کیا ہے, اسپیشل روم آج سے 12 سال پہلے گھر میں بنایا, تو پریکٹیکلی دلی گڑگاؤں میں رہی, 2019 میں آئی تو کچھ کورسز بھی کر کے آئی. تو میں نے سوچا تھا بیٹے کے لیے تھے, لیکن اوپر والے کی مرضی کے باقی بچوں کو بھی ہیلپ ملا. تو اوپر والے نے میرے پاس ایسا بیٹا نہ ہوتا تو یہ سکلز جو میرے اندر تھے وہ مجھے باہر نہیں آ جاتے شاید. مجھے تو اوپر والے کا, گاڈ کا بہت میں تھینکفل ہوں. اور جتنے بھی میرے ساتھ ٹیم ہے, جو ریہیبلیٹیشن ٹیم میں میری ممبرس ہے فیملی ممبر کی طرح, ان کا بھی میرا سپورٹ رہا, یا میرے ہسبینڈ کا سپورٹ رہا. جو پیرنٹس مجھے سپورٹ کر رہے تھے, بس لوگوں کی پریئرس کی وجہ سے اور سپورٹ کی وجہ سے میں اس آرگنائزیشن کو آگے لے رہی تھے. اور ہوپ کہ میں ایک بڑا پلیٹ فارم کھڑا کروں ان بچوں کے لیے. میرا ایک ڈریم ہے میں ایک ریہیب ہاسٹل کھولوں ان بچوں کے لیے جن کے پیرنٹس بھی کل کو نہیں رہیں گے, یا میں آج ہوں کل نہیں رہوں گی, تاکہ ان کو ایک سر چھپانے کی جگہ ملے, ان کا ایک شیلٹر, تاکہ ایسے بچے جو اس دور سے گزرے ہیں کسی بھی ایج کے ہو, اسپیشل پیپل, تاکہ وہ ڈر ڈر کی جیسے روڈ پہ آپ دیکھتے ہو تو وہ ٹھوکریں نہ کھائے, تاکہ ان کو ایک شیلٹر ملے, ان کو بھی اور پیرنٹس کو بھی ایک شیلٹر ملے. تھینک یو ویری مچ. ویلکم. بڑا شوق تھا یہ کرنے کا, بٹ گورنمنٹ جاب میں ٹرانسفرس ہوتی رہتی ہیں. آئی ہیو بین ٹرانسفر ٹو گورنمنٹ پالیٹیکنک بڈگام. سو یہاں یہ کنڈکٹ ہو گیا, ہمیشہ میم کرتی ہے. ونس اگین تھینک ہر کہ یہ بچوں کے لیے اتنا کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور ہمیشہ ان کو خوش رکھے. میں مطلب آپ کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا کہ مطلب آپ نے وہ جو اپنا جذبہ جو ہے وہ برقرار رکھا, ایون آفٹر فیسنگ لائف چینجنگ سچویشن, مطلب لائف تھریٹننگ سچویشن. تو میرے پاس بھی ایگزامپل ہے. مجھے لگتا ہے آپ نے شاید سنا ہوگا جاوید احمد ٹاک صاحب, ہی از اے پدم شری ایوارڈی. آئی نو ہم
مطلب جب وہ بالکل اچھے سے چلتا تھا. بیکاز آئی نو ہز فیملی ویری ویل, اور مجھے پتا ہے وہ کن حالات سے گزرا, اینڈ دین ہی ڈڈ ناٹ گیو اپ. اور اس نے پھر مجھے لگتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے چنا تھا کہ ہی ول ڈو سم تھنگ فار دیز سچویشنز, مطلب جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے وہ اس طرح کا کام کرے. اور مطلب ہی وینٹ فرام, آئی نو ہز جرنی اینڈ آئی نو ہاؤ مچ ہی ہیز گون ان ٹو دا مطلب گورنمنٹ کوریڈورز. وہاں سے مطلب یہ دیکھنا کہ دیئر از اے ریمپ ایوری وائر, دیئر از مطلب چلنے پھرنے میں کوئی دقت نہ ہو, یا جتنے بھی یہ جو فزیکلی چیلنجڈ ہیں اسپیشل چلڈرن ہیں ان کا کیا کیا جائے. انفیکٹ وی ہیو بین, مطلب میں وہاں ایز اے ٹیچر میں وہاں پالیٹیکنک میں, دوسرے پالیٹیکنک میں مطلب کام کیا ہے. وہاں پہ ہمارے پاس ایک آلریڈی ایک اسکیم ہے, پرسنز اسکیم فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز, یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیم ہے. تو اس میں وہ 5 بچوں کو ریگولر موڈ میں ایڈمیشن کرتے ہیں ان 5 اسٹریمز. اور پھر جو باقی جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے آپ اگر آپ تھوڑا اس میں فالو اپ تھوڑا پیچھے تھوڑا ایک لگائیں گے پوچھ, تو اس میں شاید فنڈنگ کا بہت سلاگش رہتا ہے وہ فنڈنگ. تو وہ ایک مجھے لگا وہ اچھے تب جا کے ہر ایک بچے کو ہو یوز ٹو بی فزیکلی چیلنجڈ وڈ گیٹ مطلب 200-250 روپے اس کو مطلب ٹراول کے ملتے تھے. تو پھر میں نے دیکھا وہ بیچ میں بند بھی ہو گیا اینڈ دے ور سفرنگ, وہ ان کو مطلب پھر نہیں ملا پیسہ. تو کبھی کبھی ڈسہارٹن بھی ایسے لوگ مطلب دے نیڈ لاٹ آف سچ ٹائپ آف پیپل نیڈ لاٹ آف انکریجمنٹ. دل سے دھنیہ واد میم کے لیے. کشما پرویز میم جن سے ہمارے مکل جی نے کانٹیکٹ کیا اور بتایا, میم ایک سوسائٹی چلا رہی ہیں, وہ سوسائٹی بہت اچھی ہے. جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ سب کو تھینک یو. آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا. یہاں ایکچولی میں نہیں آنا چاہ رہا تھا, یہاں آنے کا جو ٹائم تھا ستین سنگھ لوہیا جی کا تھا. تو میں ایک بار ان کے لیے تالیاں چاہوں گا, وہ انٹرنیشنل سومر ہیں. Thank you so much. I would like to thank you to Exceptional Minds, the founder of Exceptional Mind, Honorable Ma'am, and everybody who is coming. ان کو بھی میں گاڈ سے پرے کرتا ہوں کہ جتنے بچے ہمارے کشمیر میں ہیں, کشمیر کے نیئر بائی ہیں, جموں کشمیر کے, آپ میم کے پاس آئیے, جڑیے, اور اپنی جو بھی سمسیا ہے پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میم سے آ کے شیئر کریے, جتنا زیادہ سے زیادہ ہو. ہمارے ایکسیپشنل مائنڈ پر آ کر اپنے بچوں کی ڈیٹیلز اور اپنی پرابلمس جو ہے شیئر کریں, تاکہ جو ہے ہم آگے میم کے ساتھ مل کر آگے بچوں کو لے جانے کا پریاس کریں. اور ان ریسپانسبلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میم جب بھی مجھے انویٹیشن بھیجتی ہے اس ایونٹ سے ریلیٹڈ یا ایکسیپشنل مائنڈ اسکول کے متعلق جو بھی ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, تو میری جو نظریں ہیں وہ ٹکی رہتی ہے اس ایونٹ پر, کیونکہ ایک افیکشن سی پیدا ہو گئی ہے جب سے میں نے ان بچوں کو دیکھا ہے, اور جب سے میں نے کلثوم میم کو دیکھا ہے کہ یہ کتنی افیکشنیٹ ہے, اور اس میں یہ کتنی ڈیسپریٹ ہے ان بچوں کو لے کر. کیونکہ ایک اور شعر میں یہاں پر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ تار دھن چھیڑتا ہے تو سب سنتے ہیں, تار دھن چھیڑتا ہے تو سب سنتے ہیں, جو سانس پہ گزری وہ دھن کس نے سنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. First of all, I'm thankful to all members of Exceptional Minds, especially Kulsuma Parvez Ma'am, who gave me honor to come on the stage and say some words about my daughter. My struggle starts when I gave birth to a child who was at the time 1 year, when I know about her problem. Then after that, I'm suffering from that problem from last 11 years. But I'm always thankful to God that He gave me such a wonderful child. I'm thankful to Allah. She's very good. She's very good, kind-hearted girl. She gave me. I appreciate all mothers who have special children that give love, support, affection to those children, because they are so special to us. We can't imagine. And by help of Almighty,
we are also special parents that Allah gave so special children to us. جو اس میں ڈسیبل یا ویل چیئر یوزرس ہے ان کی جو ریس ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہو گئی لے کے کنیا کماری اینڈ کنیا کماری سے لے کے JNK تک. تو یہاں پہ میں سارے پیرنٹس اور جتنے بھی یہاں پہ موجود لوگ ہیں ان کو یہی انفارمیشن دینا چاہتی ہوں, اگر کسی کو بھی لگے کوئی بچے میں کوئی پرابلم ہے چلنے میں, بات کرنے میں یا بولنے میں, یا کوئی بچہ کانوں سے نہیں سنتا ہے, یا کوئی بچہ اچھے سے چل نہیں پاتا ہے, یا کوئی بچہ ماں باپ کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ میرے بچے میں کیا پرابلم ہے. بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ کیا بات ہے کشمیر ویلی میں یا کہیں پہ بھی زیادہ سے زیادہ جو پیرنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. جیسے کہ میم نے بتایا مثلا میم کہ آٹزم از ناٹ اے ڈیزیز, از اے نیورو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر. جو آٹزم ہے یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے. میں ہمیشہ بولتی رہتی ہوں یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ ایک ڈیزیز ہے, ڈیزیز نہیں سوری ایک نیورو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر ہے. جتنے بھی کھولی آٹزم ہی نہیں ADHD کی بات کی جائے, اسپیسیفک جیسے میم نے بتایا اسپیسیفک لرننگ ڈسیبلٹی ہے, یا ڈیلے مائل سٹونز ہے, یا سلو لرنر اسپیچ ڈفیکلٹیز بھی ہے اس میں, یا سیریبل پیلسی کی بات کریں, ڈاؤن سنڈروم ہے, یہ جتنے بھی ہے یہ سارے نیورولوجک ڈیولپمنٹ ڈس آرڈرس ہے. یا ہم اس کو ڈس ایبلٹی نہیں, ہم اس کو اسپیشل ایبلٹیز یا ڈفرینٹلی ایبلٹیز یا یونیکلی ایبلٹ بھی بول سکتے ہیں. یہ دیکھیے ہمارے میں پہلے سے ہمیشہ بولتی رہی ہوں کہ بدقسمتی کی بات ہے ہمارے جموں اینڈ کشمیر میں اس کی بہت زیادہ اویئرنیس کی کمی ہے. پہلے یہاں ایکسیپٹینس کی کمی ہے. اویئرنیس ہم لوگ پہلے مجھے لگتا ہے یہاں ایکسیپٹینس کی زیادہ کمی ایز کمپیئر ٹو اویئرنیس. اویئرنیس ڈے بائی ڈے ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہمارے بچوں کو. اس کے بعد بھی کچھ پیرنٹس ایکسیپٹ نہیں کر رہے. سوسائٹی تو دور کی بات ہے, پیرنٹس ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. یا گرینڈ پیرنٹس ہے, جوائنٹ فیملی سے میم نے بولا ان کی جوائنٹ فیملی ہے تو جتنا ایک ماں باپ یا ایکسیپٹ کرتے ہیں, کچھ پیرنٹس وہ جوائنٹ فیملی والے نہیں سمجھتے ہیں. ایک لڑکی کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے کیونکہ یہ لڑکی ایک ماں بھی ہوتی ہے, ایک لڑکی کسی کی بیوی بھی ہوتی ہے, ایک وائف بھی ہوتی ہے, یہ لڑکی کسی کی مطلب بہو بھی ہوتی ہے. لیکن اس کو بہت سارے رول دیکھنے ہوتے ہیں لائف میں. تو اسٹرگلس ہر ایک انسان کو لائف میں کرنا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس ایک اسپیشل بچہ ہے وہ اسٹرگل کرے گا. لائف میں ہر ایک کو اسٹرگل, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسٹرگل ڈفرینٹ طریقے کا, ایک کو ایک طرح کا اسٹرگل ہے, دوسرے انسان کو دوسرے طرح کا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں ایک خوش قسمت ماں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بچہ دیا الحمدللہ.